زبیر اور اس کی بیوی اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے اور اس کی ماں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ زبیر کی مٹھائی کی دکان تھی جس پر کبھی بکرا ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ یوں ہی واپس آ جاتا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا مالی حالت سے۔ اس کی بیوی روز پوچھتی کہ آپ کی دکان پر کچھ بھی بکرا ہوا تاکہ راشن کا کچھ بندوبست کر سکے۔ زبیر ہر بار یہی کہتا کہ آج بکرا نہیں ہوا۔ دوسری طرف اس کی ماں بھی بار بار پوچھتی کہ زبیر بیٹا کچھ دکان پر گاہک آئے، اگر کچھ پیسے ملتے تو میں اپنی جوتی خرید لیتی۔ بیٹا میری جوتی ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی سے گرنے کا ڈر رہتا ہے۔ زبیر سب کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور اللہ پاک سے دعا کرتا کہ کل جب میں جاؤں تو کچھ اللہ پاک میرا بکرا کرا دے۔ ہر بار یہی سوچ کر وہ اپنی دکان پر جاتا کہ اللہ پاک میری دکان پر گاہک بھیج دے۔ ایک دن 5 بجے جب اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، صبح 5 بجے کی نماز زبیر نے بھی پڑھی اور اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کے دعا کری۔ جب جا کر زبیر نے اپنی دکان کھولی تو ان کی دکان پر ایک آدمی آیا جس نے پوری دکان کی مٹھائی خرید لی۔ زبیر کی تو خوشی کا عالم ہی نہ رہا، وہ بہت خوش تھا۔ پھر اس آدمی نے دوسرے دن کے لیے بھی آرڈر دیا مٹھائی کا۔ وہ جب دکان بند کر کے اپنے گھر میں آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو پیسے دیے، پھر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور اس کے بچے بھی۔ پھر اکثر روزانہ وہ آدمی آتا اور سب دکان کی مٹھائی خرید کے روزانہ لے جاتا۔ اس طرح زبیر کی حالات بدلتے گئے، لیکن زبیر کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روزانہ وہ آدمی اتنی مٹھائی کا کرتا کیا ہے۔ دن جب وہ آدمی آیا تو زبیر نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی مٹھائی لے جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اتنی مٹھائی کا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، بھائی آپ آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ لیکن زبیر نے فیصلہ کیا کہ یہ میں راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ روزانہ کی طرح جب وہ آدمی آیا مٹھائی لینے تو زبیر نے اس کو مٹھائی پیک کر کے دے دی، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں مانا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ آدمی نہیں تھا بلکہ ایک جنات تھا۔ وہ غریبوں کی بستی میں مٹھائی رکھ دیتا تھا اور آدمی بن کر وہاں بانٹ دیتا تھا۔ زبیر یہ سارا ماجرا دیکھ کے حیران رہ گیا اور پھر اپنے گھر میں اپنی والدہ کو ساری بات بتائی تو اس کی ماں نے بولا کہ تم نے اس کا راز فاش کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس رات جب زبیر سونے کے لیے لیٹا تو اس کو خواب میں وہی آدمی نظر آیا۔ اس نے زبیر سے کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن میں تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میں تمہاری دکان پر نہیں آؤں گا، لیکن تمہیں اب کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہاری ماں میں مجھے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ تم سب خوش رہو اور آباد۔ اس دن کے بعد سے اور آج تلک بھی زبیر کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اس کی ماں، زبیر اور اس کی بیوی بہت دعائیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوئی۔